ایک طرف بات ہو رہی ہے پیس ٹریٹی کی، ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ پیس پریویل کرے گا غازہ کے اندر اکارڈنگ ٹو نیتن یاہو اینڈ ناٹ نیتن یاہو بٹ ڈونلڈ ٹرمپ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا تھا اس کے اوپر اب اسرائیل نے اس کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ لٹرلی ایڈ لے کر جا رہا تھا غازہ میں، دوائیاں لے کر جا رہا تھا، اس میں نہتے ان آرمڈ شہری اس کے اوپر سوار تھے. اور پھر یہاں پر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے حماس کے 72 گھنٹے حماس کے پاس حماس جو ہے وہ ڈسارم ہو جائے. یہ تمام تر سچویشن کس طرف جاتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال ہے کسی حل کی طرف جاتی ہوئی نہیں نظر آ رہی، اور اس کی بالکل واضح وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ حل کے اور اس جنگ بندی کے حق میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی سیاسی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس تنازع کے قائم رہنے سے اور اس تنازع کے بڑھنے سے. ایک ہارڈ لائنر گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. حالانکہ آپ سوچیے کہ تل اویو میں بھی اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکہ تنہا ہو گیا ہے اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. امریکن الائز جو ہیں کیونکہ ان کی سڑک اتنی سخت رویہ اختیار کر رہی ہے اسرائیل کی ایٹروسٹیز کے حوالے سے کہ آپ کو امریکہ تقریباً ایک مخمصے میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. اسے اسرائیل کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اسرائیل ریسٹرینٹ نہیں ہو رہا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے بھی مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر مسودے کے پوائنٹس ہی بدل دیے گئے. اور جو زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں مڈل ایسٹرن کانفلکٹ پہ، وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طرح کی جنگ بندی ہو، اور جس طرح کی شرائط اسرائیل سامنے لا رہا ہے حماس بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی ہو. کیونکہ آپ ایک ایسی فورس جو فیس ہے ریزسٹنس کا، اس کو 72 گھنٹے میں ڈس آرم کرنے کے بارے میں بات کریں، اس کو وہاں سے نکلنے کے بارے میں بات کریں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے کیا اسٹیپس ہوں گے کانفلکٹ ریزولوشن کے. پھر قطر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ اس وقت بات چیت میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت حملہ ہوا تھا. تو ہم ایک انگریزی میں بات کہتے ہیں یور ورڈ یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈ. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہما. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے کی بھی بات ہو رہی ہے جسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ نہیں ہے، یہ سجیشنز ہیں، یہ نکات ہیں، 2021 نکات ہیں یہ. اور اس میں بھی اب قطری وزیر اعظم جو ہیں کل ان کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی، بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسے نکات ہیں جن پر بحث ہونی ہے، بحث طلب ہے وہ، اور اس میں بہت ساری چینجز ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ آواز ان کی طرف سے اٹھی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت اگر ہم قطر کا رول دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حماس کے جتنے بھی ٹاک ہوئے، نیگوشیشنز ہوئی، وہ قطر میں ہو رہی تھی. اور جو اٹیک بھی اسرائیل نے کیا تھا، اس نے کہا جی ہم نے حماس کے لوگوں پہ اٹیک کیا تھا، ہم نے قطر پہ نہیں کیا تھا. تو ہما بقائی صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، اب 2-3 دن کے ٹائم کے بعد ایک دھمکی بھی دی گئی تھی اس سو کالڈ تجاویز کے ساتھ کہ جی اگر حماس جو ہے وہ نہیں مانے گا تو پھر وہ تیار ہو جائے، پھر اس کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. تو آپ اب اس سچویشن کو آفٹر دس اٹیک آن سمر فلوٹیلا کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حماس کہتا ہے جی یہ دہشت گردی کی ہے، دوسرے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ریزولوشن نظر نہیں آ رہا ہے سامنے، اور یہ جتنے بھی اسٹیپس لیے گئے ہیں وہ اتنے ون سائیڈڈ تھے. اگر آپ ٹرمپ کی بھی اسپیچ سنیں تو انہوں نے کہا تھا پھر اسرائیل جو چاہے کرے. یعنی کسی بھی بات پر اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، جبکہ کوئی معاہدہ گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. اور جب اس معاہدے کی باتیں ہو رہی تھی، ایک بھی دن، ایک بھی لمحے، ایک بھی گھنٹے اسرائیل نے فلسطین پر حملے کرنے نہیں روکے ہیں. اور دیکھیے ہم نے ایسی جنگیں دیکھی ہیں، جو سربیا میں جنگ ہوئی تھی نا، 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور 3 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور 4 سال وہ جنگ چلی تھی اور نہیں رکے تھے وہ. اس کے بعد ان کو وار کرائم کے موجب ٹھہرایا گیا تھا، لیکن وار کرائمز تو یہ بھی کر رہے ہیں. کینیڈا کہتا ہے اگر یہ ہماری زمین پہ قدم رکھیں گے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے. کوئی ایسا وار کرائم اس وقت نہیں ہے ہیومینیٹیرین لا میں جس کا مرتکب اسرائیل نہیں ہوا ہے، باشمول اس ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس کو روکنے کے. مطلب جو جواب دیا ہے فوٹیلا سے ان لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی عسکری سمجھیے انٹینشن نہیں ہے، اور آپ اگر ہمیں روکیں گے تو آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے. لیکن انٹرنیشنل لا کوئی مانے نہیں رکھتا. اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کمپرومائز کر رہی ہے کہ کسی طرح
فلسطینیوں کی جانیں بچ جائیں، اسرائیل وہاں رک نہیں رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پرٹیکولر پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کی، ان کی کوئی انٹینشن ہے کہ کسی قسم کا ریلیف اس صورتحال میں دیا جائے. انہوں نے 7 اکتوبر کو بہانہ بنا کے جو وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کاربند ہیں وہ اس پر اسی طرح پابند ہیں اور اسی طرح چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مسلم ورلڈ کے لیے بھی ویک اپ کال ہے کہ وہ جن نیگوسیشنز میں جا رہے ہیں وہاں دوسری طرف سے کوئی پاسداری نہیں ہوگی کسی وعدے کی، اور یہ وہ کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. معافیا بھی مانگتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں اور سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز کو اپنی بقا اور اپنے مفاد کے لیے. ایسے ہی جس کی سب سے بڑی مثال ٹونی بلیئر کا اس میں شامل ہونا ہے. تھینک یو سو مچ ہما بقائی صاحبہ. ظاہر ہے بڑے بڑے الزامات ہیں ٹونی بلیئر پہ، ایک پاسٹ ہے ان کا اور وار کرمنل ٹرائل وہ فیس کیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی اس میں رکن بنانا یہ بڑا سب سے لوگوں کو اچھمبے کی بات لگی. نیتن یاہو از اے وار کرمنل جو کہ بچوں پہ میسکر کر رہا ہے، جو کہ سلاٹرنگ کر رہا ہے غازہ کے اندر اور جو کہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. اٹس اے فیکٹ.